بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور وادی حران۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کی دوسری شکست تھی، جس پر نمرود نے آپ علیہ السلام کو اپنے ملک سے جلا وطن کر دیا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور اپنی بیوی سارہ علیہ السلام، جو آپ علیہ السلام کے چاچا ہاران کی صاحبزادی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ علیہ السلام کے لیے اونٹ پہ محمل بنوایا تاکہ جناب سارہ علیہ السلام اس میں بیٹھ کر سفر کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سرمایہ اور تمام مال و اسباب، جس میں اونٹوں، بھیڑوں اور بکریوں کا گلہ بھی شامل تھا، ساتھ لیا اور اپنے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور یہ قافلہ عراق سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ یہ تینوں افراد تاریخ اسلام کے پہلے مہاجر ہیں۔ جب قافلہ حران کی وادی میں داخل ہوا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کچھ روز رہنے کا سوچا۔ اس وادی حران میں ہر روز رات کو زلزلہ آتا تھا اور لوگ اس زلزلے سے بہت پریشان تھے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلی رات یہاں قیام کیا تو یہ مقام زلزلے سے محفوظ رہا۔ جب رات کو زلزلہ نہ آیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا، کیا سبب ہے جو آج رات شہر میں زلزلہ نہیں آیا؟ ضرور کوئی بزرگ شخص ہمارے شہر میں آیا ہے۔ دوسری رات پھر خیریت سے گزری۔ اب لوگ آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اور جب ملاقات ہوئی تو لوگوں نے کہا، اب آپ علیہ السلام اسی شہر میں بود و باش اختیار کریں، ہم آپ علیہ السلام کی خدمت کریں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی قدموں کی برکت سے ہمیں زلزلوں سے نجات ملی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الحال تمہارے شہر میں ٹھہرنے کا میرے دل میں کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر خدا سے یہ دعا ضرور کروں گا کہ وہ آئندہ بھی تمہیں اور تمہارے شہر کو زلزلوں سے محفوظ رکھے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ دن قیام کیا، اس کے بعد مصر کے لیے آپ علیہ السلام نے کوچ کیا۔ اس وقت مصر پر تولیس نامی فرعون کی حکومت تھی اور وہ انتہائی بد کردار اور نفس پرست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کی خبر جب تولیس کو ملی اور تولیس کے کارندوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے، یہ سن کر تولیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ علیہ السلام سے کہا، دیکھنے میں تو تم بہت خوبصورت ہو، تولیس تجھے دیکھے گا تو کہے گا یہ تیری بیوی ہے، اور مجھے مار ڈالیں گے اور تجھے زندہ رکھیں گے۔ اگر تجھ سے پوچھیں تو کہنا میں اس کی بہن ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جناب سارہ علیہ السلام کے ساتھ آئے تو تولیس نے جناب سارہ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خاتون آپ کی کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری بہن ہے۔ یہ ایک حقیقت امیز تقیہ تھا جس پر آپ علیہ السلام نے عمل کیا، اور آپ علیہ السلام کا یہ جواب اس لیے درست تھا کہ جناب سارہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بیوی ہونے کے علاوہ چچا زاد بہن بھی ہوتی تھیں، اس لیے آپ نے زوجیت کے رشتے کو چھپائے رکھا اور سابقہ قرابت کو بیان کیا۔ جب تولیس نے جناب سارہ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس پر شیطانی نفس کا غلبہ ہوا، چنانچہ تولیس نے بے اختیار ہو کر اپنا ہاتھ جناب سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ قدرت الہی سے تولیس کے وہ ہاتھ شل ہو گئے جو ناموس پیغمبر علیہ السلام کی جانب بڑھے تھے۔ تولیس نے یہ کرشمہ دیکھا تو تولیس کا سارا بھوت آنکھوں سے اتر گیا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور توبہ کی۔ پھر جناب سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر تولیس کا ہاتھ ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد تولیس کو جناب سارہ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا تو تولیس نے جناب سارہ علیہ السلام کی قدر و منزلت کی اور بہن کا مرتبہ دیا، اور ساتھ ہی اپنی لڑکی کو کنیز تحفے کے طور پر پیش کی، جس کا نام ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ پھر انہیں رخصت کیا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہنے لگے اور رسالت کا کام کرتے رہے۔